اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التوبہ آیت نمبر 40 الا تنصروہ اگر نہ مدد کرو تم اس کی فقد نصرہ اللہ پس تحقیق مدد کی اس کی اللہ نے اذ اخرجہ جب نکال دیا تھا اسے الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ثانی اثنین جب کہ وہ دوسرا تھا دو میں سے اذ ہما جب وہ دونوں فی الغار غار میں تھے اذ یقول جب کہہ رہا تھا وہ لصاحبہ اپنے ساتھی سے لا تحزن غم نہ کھا ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے فانزل اللہ پس اتار دی اللہ نے سکینتہ اپنی سکینت علیہ اس پر وأیدہ اور طاقت دی اسے بجنود ساتھ ایسے لشکروں کے لم تروہا جنہیں تم نے نہیں دیکھا وجعل اور بنایا اس نے کلمۃ الذین کفروا ان لوگوں کی بات کو جنہوں نے کفر کیا السفلی نیچے وکلمۃ اللہ اور اللہ کی بات ہی العلیا بلند ہوتی ہے واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے۔ پیچھے بات چل رہی تھی غزوہ تبوک کی۔ پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے نکلنے کا حکم دیا تو کچھ لوگ جو کمزور دل تھے وہ ہچکچانے لگے، تو ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا کہ ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تمہیں نکلنے کا حکم ہوتا ہے تو تم زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو، دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہو۔ اگر تم نہ نکلے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہیں ہٹا کے اور لوگ لے آئے گا۔ اب اسی کے ساتھ مناسبت ہے اس آیت کی جو آج ہم نے پڑھی ہے۔ فرمایا الا تنصروہ اگر تم مدد نہیں کرو گے اس کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فقد نصرہ اللہ تو پس تحقیق اللہ نے اس کی مدد کی تھی اذ اخرجہ الذین کفروا جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب کافروں نے اللہ کے پیغمبر کو نکال دیا تھا اپنے علاقے سے مکہ سے ہجرت کے موقع پر، تو اس وقت بھی اللہ نے مدد کی تھی۔ اگر آج تم مدد نہیں کرو گے تو اب بھی اللہ مدد کرے گا اپنے پیغمبر کی۔ اگر نہ مدد کرو تم اس کی تو پس تحقیق مدد کی تھی اس کی اللہ نے جب نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اب اسی ہجرت کا تھوڑا سا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ کافروں نے اس کو نکال دیا تھا، اللہ نے اس کی مدد کی۔ اس وقت کیا پوزیشن تھی جب اللہ نے مدد کی تھی؟ ثانی اثنین وہ دو میں سے دوسرا تھا، اللہ کا پیغمبر دو میں سے دوسرا تھا، یعنی کل دو تھے، دو میں سے ایک یہ تھا۔ ایک اللہ کے پیغمبر تھے مطلب، اور ان کے ساتھ ایک اور بھی تھا۔ اب تو بہت سارے لوگ ہیں، تو اس وقت تو دو تھے صرف، ادھر بہت بڑا لشکر اور کتنا لوگ ڈھونڈنے آئے تھے اور انہوں نے تعاقب کیا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو کی کیسے مدد کی تھی، کیسے ان کو بچا لیا تھا۔ تو اب بھی اگر تم ساتھ چھوڑ جاؤ گے تو کیا ہوا، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ثانی اثنین دو میں سے دوسرا تھا، یعنی کل دو تھے، دو میں سے ایک پیغمبر تھا، ایک اور تھا۔ اذ ہما فی الغار جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ دوسرا کون تھا؟
ایک تو اللہ کے پیغمبر تھے جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، دوسرا کون تھا ساتھ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، اچھا اگلی بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ پس منظر بیان کر دیں ہجرت کے حوالے سے، پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ جب کافروں نے آپ کو نکال دیا تھا، صحیح بخاری کی روایت ہے، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ اچانک کسی نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، اور یہ ایسا وقت تھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ تو ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر لپیٹے ہوئے آ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ لازماً کوئی اہم معاملہ ہے، ورنہ اس وقت جب دوپہر کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ اس وقت تشریف نہ لاتے۔ فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، لازماً کسی اہم معاملے کے لیے آپ آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اجازت مانگی، اجازت دے دی گئی، آپ گھر میں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں بچے، ان کو ایک طرف کر دو، کوئی بات کرنی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے اپنے گھر والے ہی ہیں، یہ آپ کے اپنے ہیں، مطلب آپ بے دھڑک بات کریں، یہ سارے امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت دے دی ہے، اور میرے ساتھ اللہ نے جس بندے کا انتخاب کیا ہے وہ تو ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے رونے لگ گئے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی رفاقت کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے 2 اونٹنیاں پہلے سے ہی تیار کر رکھی تھیں، اور اسی مقصد کے لیے ان کو خوب ہم پال رہے تھے۔ تو 2 اونٹنیوں پہ دونوں سوار ہو گئے اور چل پڑے، اور مکہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پہ غار ثور ہے، اس میں پہنچ گئے۔ اس غار میں پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا عبداللہ بن ابی بکر، وہ روزانہ رات کو وہاں پہنچ جاتا تھا، اور پھر رات کو ہی صبح ہونے سے پہلے واپس مکہ آ جاتا، اور یوں محسوس کراتا ان کو گویا اس نے رات مکہ میں گزاری ہے، اور پھر دن کو جو ان کی پلاننگیں بنتی ہیں، جو منصوبے ہوتے مکہ والوں کے، وہ پھر رات کو روزانہ جا کے ان کو بتاتا۔ اور 3 دن غار میں رہے۔ اسی دوران آخر کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس کا انتظام پہلے سے کر رکھا تھا۔ عامر بن فہیرہ ان کا غلام تھا، اس کے ذمہ لگایا گیا تھا کہ وہ روزانہ رات کو کچھ بکریاں لے جاتا اور ان کا تازہ دودھ دونوں کو پلاتا، اور پھر واپس آ جاتا، اور وہیں سے جہاں سے عبداللہ بن ابی بکر جاتے تھے نا، وہیں سے وہ ریوڑ لے کے آتا واپس، تاکہ اس کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں اور کسی کو خبر ہی نہ ہو کہ اس طرف کوئی جاتے ہیں یا کوئی چھپے ہوئے ہیں۔ اسی دوران وہ مکہ والے کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، کیونکہ اصل تو وہ آپ کو ہی پکڑنا چاہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف بھی دیکھ لیا نا، نیچے ہم پہ نگاہ ان کی پڑ جائے گی، وہ اوپر کھڑے ہیں، تو اب کیا بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جملے ارشاد فرمائے، ان میں سے ایک جملہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ فرمایا ابو بکر،
تیرا ان دو آدمیوں کے متعلق کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ گھبراتا کیوں ہے؟ ہم دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ اور اگلی بات کی لا تحزن ان اللہ معنا، یہ قرآن میں آگے کھڑا ہے، غم نہ کر یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہ مختصر پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا ہے، بڑی طویل حدیث ہے، یہ واقعہ صحیح بخاری میں آتا ہے، ابھی وقت نہیں ہے، یہی اصل آپ کو جملہ بتانا تھا اور پس منظر تھوڑا سا بتایا۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں، فرمایا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھی سے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، پس اتار دی اللہ نے اپنی سکینت، علیہ اس پر۔ اس میں اختلاف ہے کس پر اتار دی؟ سکینت دلی سکون، دلی اطمینان، سکون آ گیا دل میں، یہ کس کو آ گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سکون میں تھے، آپ کو تو بے چینی تھی ہی نہیں، آپ کو تو کوئی فکر تھی ہی نہیں، آپ کا تو اللہ پہ اتنا توکل اور بھروسہ تھا کہ الٹا دوسرے کو تسلی دے رہے ہیں۔ تو یہ زیادہ راجع ان کی بات ہے جو کہتے ہیں کہ علیہ، یہی ضمیر سے مراد ابو بکر ہیں، کہ اللہ نے اس ابو بکر پہ اپنی سکینت اتار دی، یعنی ابو بکر کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے تسلی ہو گئی، دل میں اطمینان آ گیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور طاقت دی اس اللہ نے اس پیغمبر کو، بجنود، ایسے لشکروں کے ساتھ، لم تروہا، جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ ہر موقع وہ غیبی امدادیں کرتا ہے، ایسے لشکر اتارتا ہے جو مخفی ہوتے ہیں۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور بنا دیا اس نے ان کی بات کو جنہوں نے کفر کیا، ان کی بات کو کیا بنا دیا؟ السفلا، نیچے۔ کافروں کی بات کو اللہ نے نیچے کر دیا۔ یہاں کلمۃ الذین کفروا سے مراد شرک ہے، کافروں کی شرک کی بات، شرک کو اللہ نے ذلیل کر دیا، پست کر دیا، کیونکہ بلند کیا ہوتا ہے؟ کلمۃ اللہ ہی العلیاء، اللہ کی بات بلند ہوتی ہے۔ اللہ کی بات سے مراد یہاں توحید ہے، ایک طرف شرک تھا، ایک طرف توحید تھی، اللہ نے شرک کو پست کر دیا، توحید کو اللہ نے بالا کر دیا، اونچا کر دیا، اور اللہ نے توحید والوں کو کیسے بال بال بچایا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، وہ اپنے کام پہ غالب رہتا ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے، ظاہری اسباب کچھ بھی نہ ہوں، وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں چند ایک اور نکات بڑے اہم۔ فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب کہہ رہا تھا وہ اپنے ساتھی سے۔ یہاں تھوڑا سا آپ بتائیں مجھے کہ یہ ساتھی کون تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو ساتھی کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، آپ نہیں کہہ رہے، آپ کی بات تو اگلی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ابو بکر کو ساتھی کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، جب وہ پیغمبر اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، یعنی اللہ بتا رہا ہے کہ ابو بکر میرے پیغمبر کا ساتھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ ابو بکر، اور یہ بچپن کا ساتھی ہے، بچپن میں دوستی تھی، جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا تو مردوں میں سب سے پہلے ساتھ دینے والا، سب سے پہلے ایمان لانے والا کون تھا؟ ابو بکر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر میرے پیغمبر کا ساتھی ہے، اور کیسا ساتھی؟ بچپن کا ساتھی، جوانی کا ساتھی، نبوت کے بعد بھی ساتھی، اور مرنے کے بعد بھی ساتھی۔ سبحان اللہ، ایسا ساتھ کس کو نصیب ہوگا؟ جیسے پوری زندگی اکٹھے گزاری، ویسے اللہ نے قبریں بھی ایک ہی جگہ بنائی،
اور کہاں بنائی؟ جنت کے ٹکڑے میں. ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ نے دنیا میں ہی جنت کے باغیچے میں دونوں کو اکٹھے سلایا، اور قیامت کے دن پھر دونوں اکٹھے ہی اٹھیں گے. فرمایا ابو بکر میرے پیغمبر کا ساتھی ہے. علی کا مقام بھی بہت اونچا ہے، اس کا انکار نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے لگے تو اپنی امانتیں علی کے سپرد کی. علی پر اتنا اعتماد تھا، علی کو امین جانا، بڑا مقام ہے علی کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتیں جو کفار کی ہی تھیں، دنیا کا ساز و سامان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امانتیں علی کے سپرد کی. علی کا بڑا مقام ہے. اللہ نے اپنی امانت کس کے سپرد کی؟ اللہ نے اپنی امانت جو کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین امانت تھی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنی امانت ابو بکر کے سپرد کی کہ ابو بکر تو نے ساتھ دینا ہے، میری اس امانت کا خیال کرنا ہے. تو پھر صدیق کے مقام کے کیا کہنے؟ علی کا مقام ہے لیکن صدیق کا مقام بہت اونچا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.